آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پہ۔ الیکشن کے بعد جو صورتحال بننے جا رہی ہے، جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس حوالے سے مرکزی نعت کونسل کے پریزیڈنٹ جناب خالد اقبال مسرت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے اور آئندہ کے سیاسی حالات کیا ہوں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ملک کے اندر الیکشن ہوا ہے اور بڑا لوگوں نے اپنی پرچی کے ذریعے اپنی حق کے رائے کا اظہار کیا ہے۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ بھرپور لوگوں نے حصہ لیا ہے اور آپ کے سامنے ہیں کچھ لوگ 8 فروری کو جیتے ہیں، کچھ 9 کو جیتے ہیں اور یہ تنازع بن گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ الیکشن کے نتائج جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا اور پوری دنیا کی اس پہ نظریں ہیں۔ سیاسی پارٹیوں میں بھی انتشار ہے اور ان کے اندر بڑی بے چینی ہے، نتائج کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بری صورتحال ہے ملک کے لیے، ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ ہر محب وطن شخص بہت پریشان ہے ملک کی سیاسی صورتحال کو دیکھ کر، اور یہ سسٹم یہ سارا فیل ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جمہور کی جو آواز ہے اس کو دبایا جا رہا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا بھی کوئی دین مذہب نہیں ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی نصب العین ہے، نہ ان کے پاس کوئی مشن ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے اقتدار میں آنا اور اپنی تجوریاں بھرنا، اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنے ڈکیتی اور چوریوں کے مال کے تحفظ کے لیے وہ پولیٹیکل پارٹیز میدان عمل میں۔ کسی کو ملک کی معیشت کا نہیں ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک کے اندر بے چینی ہے، بد امنی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سرحد کی خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پنجاب کے اندر آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ غریب تر ہو رہا ہے، لوگ بجلی کے بل دینے کے لیے سوئی گیس کے بجلی کے دے رہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی، لوگوں کو معاشی حالت تباہ ہو گئی ہے، اور ملک کے اندر ایک طوفان ہے ایک معیشت کی تباہی کا، اس کی طرف کسی کی سوچ نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں ہوگا۔ سورج کشمیری نے یہ کہا، کیا خوب کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئے ہے طوائف تماش بینوں میں۔ اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ آپ ان لوگوں کو حق دیں جو الیکشن جیت گئے ہیں، اپنی پسند اور پسند کو ان لوگوں پہ نافذ نہ کریں، اس سے نفرت بڑھے گی۔ اس کے اندر اس وقت بہت افسوس کی بات ہے، ہماری فوج جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کے سامنے ان کے خلاف بھی اب اوپن باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور یہ ملک کی بقا سلامتی کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ اپنی ایسی پالیسی اختیار کریں جن سے ان کا اعتماد عوام میں کے اندر بحال ہو، ان کی عزت بحال ہو۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کو فریق بننے کی، جس کا اقتدار بنتا ہے اس کو دیں اور ان کو واچ کریں، کیونکہ اگر فوج نے ان کو واچ نہ کیا تو یہ تو پاکستان کو یہ سودا کر دیں گے۔ ان کا کیا ہے، یہ تو اپنے اقتدار کی خاطر یہ کہتے ہیں ہم ہیں تو ملک ہے، اگر ہم نہ ہو تو ملک نہ ہو۔ اس لیے اس وقت ملک کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑنی ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا زندگی کا مشن بنانا چاہیے۔ جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے، ان کو بڑے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی، خالد اقبال مسرت صاحب نے کہا ہے کہ جو ملکی ادارے ہیں وہ میرٹ پہ کام کریں اور ایسا سیاسی نظام نافذ کریں جس سے ملک میں جو بے چینی ہے وہ ختم ہو، اور جو سیاسی پارٹیاں الیکشن جیت رہی ہیں شفاف انتخابی نظام کے ذریعے ان کو اقتدار کا حق ملنا چاہیے، تبھی پاکستان کی معیشت اور اس کا استحکام ممکن ہوگا۔ جی۔